حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان تھے تو انہی کی نو میں سے انسانوں میں سے ان کی زوجہ بھی بنائی۔ قریب نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، کہ بیوی جو ہے وہ رہائش کے اعتبار سے شوہر کے تابع ہے، اور آپ کی زوجہ کو جنت کے اندر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم رہو تم، انتا تم، وزوجکا، اور آپ کی بیوی، الجنہ جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ آنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز اور اکرام عملی طور پر فرشتوں سے کروایا اور فرشتوں کے سے تعظیم کروائی۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی زوجہ کو جنت کے اندر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تو پچھلی آیات میں آ چکا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر پیچھے نہیں آیا۔ یہ پہلی مرتبہ زوجک کا لفظ آیا ہے، چونکہ یہ سورت سورہ مدنی ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد اس کا نزول کا زمانہ ہے۔ اس سے پہلے مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک سورت سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کے اندر جہاں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سے ان کی بیوی کو بنایا۔ اور سورہ نساء کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سے ان کی زوجہ کو بنایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے کیسے بنایا، یہ اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر کوئی صراحت نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا کوئی حصہ لے کر اس سے حضرت حوا کو بنایا یا کسی اور طریقے سے بنایا، کیونکہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر ایک سے زیادہ معانی کا احتمال ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ممکن ہے کہ معنی یہ ہو کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی جنس میں سے ان کی بیوی کو بنایا، یعنی انسان ہی بیوی بنائی، جیسے مختلف انواع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی نوع میں سے، حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان تھے تو انہی کی نوع میں سے انسانوں میں سے ان کی زوجہ بھی بنائی۔ تو اس لیے مفسرین نے، علماء کلام نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید سے اور احادیث سے کہیں اس بات کی تصریح نہیں ملتی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا۔ اور بظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی طریقے سے عام عادت اور روٹین سے ہٹ کر حضرت حوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ ایک حدیث ہے جس سے بعض اوقات شبہ ہوتا ہے، اور وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو وہاں پر حضرت حوا کا ذکر نہیں ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے حدیث میں عام ایک بیان فرمایا گیا ہے کہ جو عام عورتیں ہیں تو عام عورت کو جو ہے نا وہ پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، تو وہ ایک استعارہ ہے اور ایک تشبیہ ہے کہ جس طریقے سے پسلی جو ہے اس کے اندر کجی ہوتی ہے تو فرمایا کہ عورت کے مزاج کے اندر بھی کجی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ تو چونکہ وہاں پر ایک عام جنس عورت کا بیان ہے، وہاں پر حضرت حوا کا اور حضرت آدم کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے اس حدیث شریف سے اس طرف اشارہ نہیں ملتا۔ بعضوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ حدیث ہے تو شاید حضرت حوا کا ذکر ہے، حالانکہ وہاں حضرت حوا کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت حوا کی پیدائش جو ہے نا یہی سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام ہی کے ذریعے سے کسی اور طریقے سے پیدا فرمائی۔
تو ان کی بیوی بھی پیدا ہو چکی. تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. یہاں پر رہنے کا حکم تو دونوں کا فرمایا، حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو بھی رہنے کا حکم فرمایا، لیکن دونوں کو ایک ہی لفظ سے خطاب کر کے اکٹھا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی رہے. اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو رہائش مہیا کرنا یہ شوہر کے ذمہ ہے، اور دوسرے اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ رہائش کے اعتبار سے شوہر کے تابع ہے، کہ شوہر اسے جس طریقے سے جس حیثیت کے مکان کے اندر رکھے اور جہاں پر وہ رہے وہیں پر اسے بیوی کو بھی رہنا پڑے گا. تو ان دو مسئلوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اکٹھا دونوں کو یہ نہیں فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جیسا کہ آگے فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا کہ تم دونوں کھاؤ. تو یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تم دونوں رہو، بلکہ یہاں پر الگ الگ فرمایا کہ یا آدم اسکن، اے آدم تم رہو، انتا تم وزوجکا اور تیری بیوی، الجنت جنت میں. جنت کا ذکر آیا ہے، پہلے بھی جنت کا ذکر گزرا ہے. اس آیت کریمہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جنت پہلے سے تیار شدہ ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اعدت للمتقین، کہ جنت متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے. تو یہاں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے تیار کی ہوئی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آدم علیہ السلام کو رہنے کا حکم فرمایا. اور پھر یہاں پر یہ جو اسکن کا لفظ ہے، اسکن کا لفظ یہ سکونت سے ہے، اور سکونت کے اندر جو ہے نا ملکیت کا معنی نہیں پایا جاتا. اس لیے یہ فرمایا کہ جنت کے اندر رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر رہ تو سکتے ہو لیکن جنت کے مالک نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہاں سے جنت سے ان کو اتارا جائے گا، اور زمین کے اندر جانے کے بعد پھر اعمال کرنے کے بعد پھر دوبارہ حساب کتاب ہو جانے کے بعد پھر جنت کی یہ وارث ٹھہریں گے. تو اس لیے یہاں پر اسکن کا لفظ ارشاد فرمایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے. اب یہاں پر یہ اکٹھا صیغہ آ گیا، یعنی تم دونوں کھاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ اے آدم تم کھاؤ اور تمہاری بیوی کھائے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم دونوں کھاؤ. اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے پینے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے. کھانے پینے میں وہ اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتی ہے، جس چیز کی اس کو طبیعت ہو یا جس وقت اسے طبیعت ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جس وقت شوہر کھائے تو اسی وقت ہی ضرور کھائے، یا جو چیز شوہر کھا رہا ہے وہی ضرور وہ کھائے، بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر تبدیلی بھی کر سکتی ہے. وَكُلَا مِنْهَا اور تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے رغداً. رغد کا لفظ جو ہے نا یہ پہلی مرتبہ آیا ہے. رغد کا لفظ جو ہے نا اس کے اندر دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم یعنی دو مفہوموں کا مجموعہ ہے. ایک یہ کہ ایسی روزی جو بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی مشقت کے انسان کو حاصل ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ ایسی روزی کہ جس کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو. تو چونکہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جنت کی نعمتوں کے اندر کوئی ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بغیر کسی محنت کے اور بغیر کھیتی باڑی کے، بغیر کسی تجارت کے اور بغیر کسی ملازمت کے خود بخود حاصل ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان جنتی نعمتوں میں سے رغدن کھاؤ، یعنی بغیر محنت کے اور بافراغت بے فکر ہو کر کھاؤ، کوئی ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو. اس کے اندر گھومنے پھرنے کی آزادی دی کہ جنت کے اندر تمہیں گھومنے پھرنے کی بھی آزادی ہے. جہاں سے چاہو تم جا کر کھاؤ، ادھر سے کھاؤ ادھر سے کھاؤ، جدھر سے تمہارا جی چاہے اور جدھر تمہارا جی چاہے جانے کو تمہیں گھومنے پھرنے کی بھی آزادی ہے. ولا تقربا هذه الشجرہ، البتہ ایک پابندی ہے. وہ پابندی یہ ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں آنا. ایک خاص قسم کا درخت تھا، اس درخت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں آنا. اب یا تو وہ ایک متعین ایک ہی درخت تھا جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے قریب نہیں آنا، اور یا یہ ہے کہ وہ درخت کی جنس تھی کہ اس جنس کے جو درخت ہیں، مثلا سیب کا درخت ہے اس کے قریب نہیں آنا، سیب کا درخت کہیں بھی لگا ہوا ہو اس کے قریب نہیں آنا. اور یا مراد یہ ہے کہ یہ خاص قسم کا جو درخت ہے ایک ہی درخت ہے، اس کے قریب نہیں آنا. ولا تقربا هذه الشجرہ. اچھا وہ درخت کون سا تھا؟ قرآن مجید کے اندر اس کی تصریح نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر اس کو واضح نہیں کیا گیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ایک خاص درخت تھا اور ایک خاص قسم کی پابندی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، حضرت حوا کے لیے تھی، باقیوں کے لیے نہیں تھی، اس لیے اس درخت کو متعین نہیں کیا گیا. البتہ مفسرین نے روایات کے پیش نظر کچھ توجیحات کی ہیں کہ اس درخت کے سے کون سا درخت مراد تھا. بعض حضرات نے فرمایا کہ گئیوں کا درخت تھا، بعض نے فرمایا کہ انگور کا درخت تھا، اور بعض نے فرمایا کہ انجیر کا درخت تھا، اور بعض نے کچھ اور درخت بھی ذکر کیے ہیں. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ شجرہ جو ہے نا، یہ شجرہ بھی یہاں پر ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوا کہ کوئی خاص قسم کا عمل تھا کہ اس عمل کے قریب نہیں آنا.
اس عمل کے قریب نہیں آنا، اس کو درخت کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ آنا۔ قریب نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن چونکہ پھل کھانے قریب آنے کے بعد انسان پھل کھانے سے شاید نہ روک سکے، اس لیے اس کے قریب آنے سے بھی منع فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب بھی نہ ہو وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز سے روکنا مقصود ہوتا ہے اور اس کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب سے بھی روک دیا جاتا ہے تاکہ آدمی اس کے قریب نہ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے جو اسباب اور مقدمات ہیں ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس درخت کے قریب آنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اور وہ ظلم کیا ہوگا؟ اس درخت کے قریب آ جانے کے بعد جو اثرات ظاہر ہوں گے اس کے نتیجے کے اندر تمہیں جنت سے نکلنا پڑے گا اور زمین کی پر جانا پڑے گا، اس جنتی نعمتوں سے عارضی طور پر محروم ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اپنے ساتھ ایک زیادتی ہوگی، اگر تم اس درخت کے قریب آئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو، انتا تم وزوجک اور تمہاری بیوی الجنہ جنت میں، وَكُلَا اور دونوں کھاؤ منہا اس میں سے رغدن با فراغت بے محنت، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ آنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔